اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، کعبہ اور بندہ حج پوڈ کاسٹ سیریز کے سلسلے میں آج ہم ہجر اسود کا ذکر کریں گے۔ کس طریقے سے حجاج کرام یا عمرہ زائرین ہجر اسود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی ناکام رہتے ہیں، مگر اس کے لیے بڑی تگودہ اور صحیح کرنی پڑتی ہے۔ ہجر اسود وہ مقام ہے، خانہ کعبہ کا وہ کونا ہے جہاں جنت سے آیا ہوا پتھر نصب ہے۔ ہجر اسود کے قریب ہی جو ہی پہنچتے ہیں تو تاریخ کا پہیہ چلتا ہے، میں اس دور میں پہنچ جاتا ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور میں کعبہ کی توسیع جاری ہے۔ اب یہ فیصلہ کون کرے کہ یہ ہجر اسود کون سا قبیلہ ہجر اسود کو اٹھا کے خانہ خدا کی دیواروں میں پیوست کرے گا، تو اس پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں کہ ایک چادر لی جائے اور اس کے چاروں کونے جو اہم سردار ہیں قبائل، عرب قبائل کے، قریش کے، وہ پکڑیں اور درمیان میں پتھر رکھ دیا جائے، اور پتھر جو ہجر اسود ہے خانہ کعبہ کی دیوار میں جو لگائیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے۔ سب قریش کے قبائل اس پہ راضی ہوتے ہیں اور پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میں اس دور میں پہنچ گیا ہوں۔ خانہ خدا کچا ایک اللہ کا گھر ہے اور اس کی دیواریں بھی کچی ہیں، کوئی زیادہ بڑی بھی نہیں ہیں، مگر اس میں ہجر اسود چاروں قریش کے قبائل پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار ہے۔ جو ہی آپ تشریف لاتے ہیں آپ عقیدت سے، محبت سے ہجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ لگا دیتے ہیں۔ پھر مجھے آج یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ خدا کی تعمیر کا حکم دیا، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور تعمیر کے کچی دیواریں اٹھ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ چڑھ کے، جو پتھر اب مقام ابراہیم کے مقام پہ موجود ہے، وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا حکم ہے، اس پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل مٹی اور گارا لا رہے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے معمار ہیں۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اس مقام میں بے آب و گیا بستی میں کون آئے گا؟ تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے میرے ابراہیم تو آواز لگا، دیکھیں کیسی تیری آواز قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک پہنچے گی اور وہ جوک در جوک آئیں گے۔ آپ نے آواز لگائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کو امن کا، آشتی کا گہوارہ بنا دیا۔ مکہ میں وہ ہر چیز ملتی ہے، یہ بے آب و گیا بستی نہ رہی، اس میں ہر چیز ملتی ہے، ہر پھل ملتا ہے اور رزق کی فراوانی ہے۔ ہر حاجی کی صحیح ہوتی ہے کہ وہ ہجر اسود تک پہنچے، ہجر اسود کو بوسہ دے یا اپنا آپ اندر کرے۔ تو ایک بزرگ بابا جی تھے انڈین، وہ بتا رہے تھے کہ بھائی آج تو اپنا کام بن گیا، آدمیوں میں دب رہا تھا، لگتا تھا کہ آج تو مر جاؤں گا، مگر اپن نے فیصلہ کیا تھا کچھ مرضی ہو جائے آج ہجر اسود کا بوسہ ضرور لینا ہے۔ کسی نے کہا بابا آگے مت جاؤ، خون پڑا ہے۔ اپن بولے کہ آج چاہے اپنا خون ہو جائے اس سے پہلے بوسہ لینا ہے، بھلا میں اپنے گاؤں والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایسے ہی چلا گیا تو تانے سننے پڑیں گے کہ بزدل ہجر اسود کا بوسہ کے بغیر ہی حج کرایا۔ انڈیا کا نحیف و نزار دبلا پتلا 70 سالہ بوڑھا فاتانہ انداز میں اپنی بیگم کو اپنی کامیابی کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ شاداں تھا، فراں تھا، بہت خوش تھا، اس کے چہرے پہ خوشی ٹپک رہی تھی۔ بیگم کہنے لگی جلدی کرو، طواف کر لیتے ہیں، بھیڑ ہو جائے گی۔ بیگم اپن کو اس بھیڑ بھڑکے کی کوئی پرواہ نہیں، اپن تو 4.5 گھنٹے کی بازی جیت کر آیا ہے۔ ہر مسلمان جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ حج ہو جائے تو ہجر اسود کا بوسہ ضرور لے۔ ہمارے ساتھی نوید اسلم بھی گئے، بوسہ لے آئے، کاشف الرحمان بھی کامیاب ہو گئے، عتیق الرحمان نے بھی جان کی پرواہ کیے بغیر گردن ہجر اسود کے اندر دے دی، بوسہ تو ضرور لے لیا، مگر ایک افریقی نے گردن سے پکڑ کر باہر نکالا۔ قریب تھا نحیف و نزار نوجوان کی گردن مڑ جاتی۔ طواف کے دوران 2-3 دفعہ ہم نے بھی ہجر اسود کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر ہجوم کے باعث کچھ بن نہ پڑا۔ بوسہ لینے کے لیے لوگ جتھوں کی صورت میں آتے ہیں، ایک دوسرے
بوسے کو پکڑ کر رکھتے ہیں. ایسا وقت دیکھتے ہیں جب لوگ کم ہوں مگر طواف تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. بوسے کے لیے لائن بنائی جاتی ہے. اس کے باوجود وہ دکم پیل، چھینا جھپٹی، مارا ماری ایسی ہوتی ہے کہ الامان الحفیظ. گرمی میں سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے. حجر اسود میں عجیب بات ہے کہ جو ہی آپ اس کا بوسہ لینے لگتے ہیں حجر اسود فوراً آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو سک کرنے لگی ہے. کعبۃ اللہ کہ دیواریں بھی آدمی کو کھینچتی ہیں. دیواروں کا بوسہ جب لیا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ دیواریں کھینچ رہی ہیں، وہ دیواریں اپنی طرف لے جاتی ہیں. جب بھی دیواروں پہ ہاتھ پھیرا ایسے محسوس ہوا کہ آپ کے پورے جسم کو کعبہ کی دیواریں کھینچ رہی ہیں. عجیب سی وائبریشنز ہوتی ہیں جنہیں صاف محسوس کیا جا سکتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا موقع مل جائے تو اپنی آپ گردن اور اپنا چہرہ حجر اسود کے اندر لے جائیں تو عجیب سا نورانیت چھا جاتی ہے. حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے اصول یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ مطاف میں ہوں، اور مطاف میں بھی پہلی صف میں خانہ کعبہ کے فوراً بعد ہوتی ہے اس میں ہوں. جو ہی امام صاحب السلام علیکم کہیں تو آپ فوراً جو ہے نا اٹھ کے اس قطار میں جو حجر اسود کا بوسہ لینے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے اس میں شامل ہو جائیں تو پھر چانس ہے کہ آپ حجر اسود کا بوسہ ضرور لیں گے. اللہ کرے آپ کے نصیب میں ہو آپ بوسہ لے لیں، مگر بہت زیادہ تگ و دو کرنے کی، ایک دوسرے کو آگے پیچھے کر کے تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک